إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. معزز حاضرین، سامعین اور سامعات، نفس کی اصلاح اور اپنے آپ کا تزکیہ کرنا، اس کو پاک کرنا اور دنیا اور آخرت میں ہلاک کر دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ایک عظیم مقصد ہے. یعنی انسان اپنے آپ کو دنیا اور آخرت کی ہلاکت سے بچا لے، یہ بہت بڑا ایم ہے، بہت بڑا عظیم مقصد ہے، جس کے لیے ایک مومن کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے اور ہمیشہ اس کے ذہن اور دماغ پر یہ سوار رہنا چاہیے کہ میں کیسے دنیا اور آخرت کی ہلاکت سے بچ سکوں. یہ انسان کا ایک بڑا مقصد ہونا چاہیے. یعنی اس کی زندگی میں یہ جو مقصد ہے پہلے نمبر پر ہونا چاہیے کہ میں کیسے اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا سکوں. یہ عظیم مقصد یہ صحابہ کرام کے اوپر بھی ہمیشہ سوار رہتا تھا. صحابہ کرام جو بہت بخشے بخشائے تھے، اللہ رب العالمین کی رضامندی ان کو حاصل تھی، لیکن ہمیشہ ان کے پاس یہ مقصد ہمیشہ رہتا تھا. ایک واقعہ امام احمد نے اپنی مسند میں ذکر کیا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار کسی درخت کے سائے میں یا کسی مکان کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے. اچانک وہاں سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا. عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو سلام کیا، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب نہیں دیا. عمر رضی اللہ عنہ چلے گئے اور وہ آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کہ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرا، ان کو سلام کیا، لیکن انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلتے ہیں ہم لوگ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس. وہ دونوں واپس عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور ان سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے سلام کیا اور آپ نے جواب نہیں دیا. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ انہوں نے مجھے سلام کیا، اور میں ایک بہت ہی عظیم امر کے سلسلے میں سوچ رہا تھا، میرا ذہن مشغول تھا، میں بزی تھا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کس نے مجھے سلام کیا، کس نے نہیں سلام کیا، مجھے نہیں پتہ تھا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سچ کہا کہ وہ مشغول تھے، وہ بزی تھے، ان کا ذہن حاضر نہیں تھا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کس چیز میں مشغول تھے، آپ یعنی ایسا کون سا معاملہ تھا کہ جس میں آپ مشغول تھے اور آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب نہیں دے سکے. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہو گئی اور میں یہ پوچھ نہیں سکا کہ اس معاملے سے نجات کا ذریعہ کیا ہوگا. یعنی
دنیا و آخرت کی نجات مجھے کیسے ملے گی، یہ میں پوچھنا چاہتا تھا اور میں پوچھ نہیں سکا، اور اسی معاملے میں میں بہت فکر مند ہوں کہ کیسے مجھے نجات ملے گی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے نہیں پوچھا، لیکن میں نے یہ سوال نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیا۔ قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ما نجات ھذا الامر، یعنی دنیا و آخرت میں ہلاکت سے بچنے کے لیے نجات کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من قبل منی الکلمہ التي عرضت علی عمی فردها علی فہی لہ نجات، یعنی جو شخص بھی اس کلمے کو جو میں نے اپنے چچا کے پاس پیش کیا تھا اس کو قبول کر لے گا تو اس کے لیے نجات ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ جو شخص بھی کلمت توحید یعنی اللہ رب العالمین کی وحدانیت جو اللہ کے نبی نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کی تھی، جو بھی اس دعوت کو قبول کر لے گا اس کے لیے نجات پکی ہے، وہ نجات پا جائے گا۔ تو یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا کہ نجات کیسے ملے، اس کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ وہ صحابہ کرام جن کو جنت کی بشارت مل چکی تھی، اللہ کے نبی نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، کیا کہا؟ عثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا ما ضر عثمان ما ضل ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے دن کے بعد سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عمل نہ بھی کریں تو ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچے گا، وہ جنتی ہیں۔ اتنی ساری بشارتوں کے باوجود، اتنی ساری خوشخبریوں کے باوجود، اللہ کے چہیتے بندے ہونے کے باوجود ہمیشہ اس بات کی فکر رکھتے تھے کہ کیسے ہمیں دنیا و آخرت سے نجات مل جائے۔ عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار وہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک رونے لگے۔ وہ ان کی بیوی نے ان سے سوال کیا کہ ماں اب کا عبداللہ بن رواحہ سے ان کی بیوی نے سوال کیا کہ کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کا ایک قول مجھے رلاتا ہے کہ ثم وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، پلصراط کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہر شخص کو اس پلصراط پر سے گزرنا ہوگا، جہنم کا اور جنت کا جو ماحول ہے ہولناکی اس کو دیکھنا ہوگا۔ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر اس شخص کو نجات ملے گی جو تقوی اختیار کرے گا، اور وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، جو ظالم ہوگا، کافر ہوگا، جہنمی ہوگا، اس کو اس سے نجات نہیں ملے گی۔ عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں اپنی بیوی سے کہ یہ قول مجھے بے چین کیے ہوئے رہتا ہے، اس چیز نے مجھ کو رلا دیا کہ کیا میں نجات پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا۔ یعنی صحابہ کرام کو اتنی فکر رہتی تھی، وہ روتے تھے، اس کی فکر کرتے تھے کہ کیسے آخرت میں نجات مل جائے، کیسے دنیا کی ہلاکتوں سے ہم بچ جائیں۔ اور یہ ہلاکت سے بچنا یہ اتنا عظیم مقصد ہے کہ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہوا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس کو سنت قرار دیا، طریقہ قرار دیا۔ 24 پارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، یعنی ایک آدمی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اے قوم، اس نے اپنی قوم سے کہا مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، کیا ہو گیا تم کو کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی جنت کی طرف بلاتا ہوں، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے جہنم کی طرف بلاتے ہو۔ یعنی کہ نجات کی طرف دعوت دینا، جنت کی طرف دعوت دینا، لوگوں کو ہلاکت سے بچانا، یہ انسان کا عظیم مقصد ہونا چاہیے۔ اور ہر شخص کو جس کو اللہ رب العالمین نے توفیق دیا ہے، جو عقل مند ہے، جو ہوشیار ہے، جو دانا ہے، اس کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ کیسے میری نجات ہوگی، دنیا میں بھی کیسے میں زندگی اچھے سے گزار سکوں گا، اور آخرت میں میری نجات کیسے ہوگی۔ ہر شخص کو جس کو اللہ رب العالمین توفیق دے اس کو یہ ضرور سوچنا چاہیے۔ اسی لیے آج کے اس خطاب میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں نجات دلانے والے اعمال کون کون سے ہیں، کہ وہ اعمال کر کے ہم دنیا میں بھی ہلاکت سے بچ سکیں گے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں نجات دے گا۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں نجات دلا سکتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی توحید، اللہ کی توحید اور اس کے لیے دین کو خالص کرنا۔ یعنی یہ اس سے بڑا سبب کوئی نہیں ہے، توحید یہ سب سے پہلے ہے۔ توحید اگر ہے انسان کے اندر، کسی بندے کے اندر توحید ہے تو ہی وہ نجات پائے گا، توحید نہیں ہے تو وہ نجات نہیں پائے گا۔ یہ توحید اسی کے لیے ساری دنیا بنائی گئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ کائنات کی تخلیق
انسان کی تخلیق، جنوں کی تخلیق، سب سے بڑا مقصد، سب سے عظیم مقصد کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کریں، اللہ رب العالمین کو اکیلا مانیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے رب نے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ہمیں حکم دیا گیا تم لوگوں کو کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ توحید سب سے پہلے ہے، نجات سب سے پہلے اس میں ہے، اسی کے مقابل میں شرک ہے۔ اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کو نجات نہیں ملے گی۔ جتنا زیادہ توحید ہوگی اتنی زیادہ اس کو نجات ملے گی، جتنا اس کی توحید کم ہوگی اتنا اس کو نجات جلدی نہیں ملے گی۔ توحید کس کے اندر ہے، توحید جس کی کامل ہے، توحید جس کی مکمل ہے، اللہ رب العالمین اس کو بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے پہلی مرتبہ میں جنت میں داخل کر دے گا، جس کی توحید کیا ہوگی، مکمل ہوگی۔ لیکن جس کی توحید ناقص ہوگی، کم ہوگی، اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں داخل کرے گا، لیکن وہ ہمیشہ اس کے اندر نہیں رہے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، یہ توحید کی فضیلت ہے کہ جس کے اندر توحید ہے اللہ رب العالمین اس کو ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھے گا، بلکہ اس کو سزا بھگتنے کے بعد سزا اس کی ختم ہو جائے گی، اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے نکال دے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جس کے اندر شرک ہوگا، توحید نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین اس کو نہیں بخشے گا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، کہ جو شخص بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرے گا اللہ رب العالمین اس پر جنت کو حرام قرار دے گا، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس شرک کے بارے میں کہا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اس ایمان کے ساتھ شرک کو شامل نہیں کیے وہی لوگ امن میں ہوں گے اور ہدایت یافتہ ہوں گے۔ جنت میں ان کو داخلہ ملے گا، لیکن جس کی توحید کم ہوگی، جس کے اندر شرک ہوگا، جس کے اندر مکمل طور پر شرک ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں داخل کرے گا، وہاں سے اس کو نہیں نکالے گا۔ لیکن جس کے اندر توحید ہوگی، اللہ کی وحدانیت ہوگی، یقیناً وہ سزا بھگتنے کے بعد وہ وہاں سے کیا ہے باہر نکلے گا۔ اس کے بعد یہ توحید اور شرک کے بعد دوسرے نمبر پر جو نجات دینے والے اعمال ہیں اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی اتباع، یہ اگر ہے کسی کے اندر تو وہ اس کو ضرور نجات ملے گی۔ سنت کی اتباع یہ عظیم اسباب ہے، یعنی نجات کے اسباب میں سے ایک عظیم سبب ہے۔ امام مالک بن انس کہتے ہیں کہ من اراد النجات فعلیہ بکتاب اللہ و سنت نبی، جو شخص نجات چاہتا ہے۔ مالک بن انس محدث مدینہ، ائمہ اربعہ میں سے ایک، حدیث کے محبت کرنے والے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرنے والے، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی نجات چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو دنیا و آخرت دونوں میں نجات دے، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے، اللہ کی کتاب اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت۔ اور امام مالک کہتے ہیں کہ السنت سفینۃ نوح، کہ یہ سنت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ یہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جو اس میں بیٹھے گا، جو اس میں سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا۔ یعنی یہ دنیا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ ایک سمندر ہے، اس کے اندر بہت سارے فتنے ہیں، بہت ساری آزمائشیں ہیں، شرک ہیں، بدعات ہیں۔ جو شخص بھی نوح علیہ السلام کی کشتی یعنی اس کشتی توحید اور اتباع سنت کی کشتی میں سوار ہو جائے گا اسی کو نجات ملے گی، اور جو اس پر سوار نہیں ہوگا اس کو نجات نہیں ملے گی۔ اسی سنت کی اہمیت کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہو تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی اتباع کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت سے منع کیا۔ اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو شخص بھی چاہیے کہ وہ ڈرے، وہ شخص جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت کرتا ہے کہ اس کو فتنہ لاحق ہو جائے، او یصیبہم عذاب علیم، کہ اس کو دردناک عذاب لاحق ہو جائے۔ فتنہ کئی قسم کا ہو سکتا ہے، آزمائش بھی کئی قسم کی ہو سکتی ہے۔ جو شخص بھی سنت کی اتباع نہیں کرے گا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی پیروی نہیں کرے گا، یقیناً وہ فتنے میں مبتلا ہوگا اور دردناک عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جتنی سنت کی مطابقت انسان کرے گا اتنا اللہ رب العالمین کی اس کو مدد ملے گی، اتنی اس کو عزت ملے گی،
اور جتنی سنت سے دوری اختیار کرے گا اتنا انسان ذلیل ہوگا اور خوار ہوگا، اسی کے بقدر اس کو ذلت اور رسوائی ملے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر جو بھی ذلت ہے، جو بھی خواری ہے مسلمانوں کی، ہم دیکھیں کہ سنت کی اتباع کا جذبہ کتنا ہے۔ آج بہت سارے مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ تم جو کرتے ہو یہ سنت کے برخلاف ہے، نماز ایسے پڑھتے ہو یہ سنت کے برخلاف ہے، تم یہ بدعتیں کرتے ہو، یہ رسم و رواج کرتے ہو، یہ ساری چیزیں سنت کے خلاف ہے، نبی کے طریقے کے خلاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ ہم ایسے ہی کرتے آئے ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے ایسے ہی کیا، ہمارے فلاں نے ایسے کیا، ہمارے بزرگ نے ایسے کیا۔ یہ اتباع سنت کا جذبہ ان کے اندر ہے کہ اتنا سرد پڑ گیا ہے۔ تو ہماری ذلت، ہماری خواری کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم اتباع سنت سے دور ہو گئے۔ جو عظمت، جو مقام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو دینا چاہیے تھا، ہم نے وہ مقام نہیں دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی مخالفت اسے بدعت کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت کو لازم پکڑنے کی طرف توجہ دلائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وأحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بہترین رہنمائی، سب سے بہترین طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ آپ کس کا بھی طریقہ لے لیں وہ بہترین طریقہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ معصوم ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحی، کہ جو وحی سے ہی کہتے ہیں، بغیر وحی کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ نہیں کہتے۔ آج لوگ سنت کو چھوڑ کر بدعتوں میں پڑ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی سے ڈرایا، جو بدعت اختیار کرے گا اس کا ٹھکانہ یہ ہوگا کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حوض سے پلا رہے ہوں گے، ادھر اس کو دھتکار دیا جائے گا، بھگا دیا جائے گا۔ فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نہیں جانتے کہ یہ بدعتی تھا، اس کے اندر سنت کی اتباع کا جذبہ نہیں تھا، سنت کو یہ مانتا نہیں تھا، یہ بدعت اختیار کیا تھا۔ اللہ کے نبی کہیں گے سحقن سحقن، یعنی دوری ہو ایسے شوق دیں، انک لا تدری ما حدثوا، کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے کیا ایجاد کر لیا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، ایسا عمل کوئی شخص کرتا ہے کہ جس پر ہمارا حکم نہیں ہے وہ مردود ہے۔ من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ تو لہذا اگر نجات چاہتے ہیں، اپنی عافیت چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں، تو سنت کو مضبوطی سے پکڑیں، سنت کی اتباع کریں۔ تیسرا سبب جو ہمیں نجات دلا سکتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی خشیت اور تقوی کا ہونا۔ یہ تقوی جس انسان کے پاس ہوگا وہ انسان گناہوں سے بچے گا، قبیح چیزوں سے بچے گا، بری چیزوں سے بچے گا، رذالتوں سے بچے گا، جو برے اعمال ہیں ان سے بچے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جو شخص بھی اللہ کی اطاعت کرے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرے گا، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور کیا کرے گا؟ اللہ کی خشیت اس کے اندر ہوگی اور تقوی اختیار کرے گا، وہی شخص کامیاب ہو سکتا ہے، وہی شخص کامران ہو سکتا ہے، اسی کو نجات مل سکتی ہے۔ اور نجات ان خشیت اور تقوی کے بغیر نہیں ملے گی۔ اہل نجات اور ایمان کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، وہ لوگ جو نجات پائیں گے، احسان کر محسنین ہوں گے، الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی خشیت سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ڈر سے وہ اللہ رب العالمین کے جو گناہ ہے، جو اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں ہیں، اس سے بچتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ان کے تقوی کا حال، ان کے خشیت کا حال کہ جب قرآن ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ خشیت ہے، یہ اللہ رب العالمین کا تقوی ہے۔ اور یہ تقوی حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مومن جو ہوتا ہے، دیکھیے حسن بصری کہتے ہیں کہ مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ مومن نیکی کرتے رہتا ہے لیکن ڈرتے رہتا ہے، خشیت اس کے اندر ہوتی ہے۔ لیکن جو منافق ہوتا ہے، حسن بصری کہتے ہیں کہ وہ تو عمل بھی نہیں کرتا، برے عمل بھی کرتا ہے، برائیاں بھی کرتا ہے، اور اپنے آپ کو معمون سمجھتا ہے کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہونے والا، اللہ کا عذاب ہمیں نہیں آئے گا، اللہ کی گرفت نہیں آئے گی۔ ایک مومن کا شیوہ یہ ہونا چاہیے کہ عمل بھی کرتے رہے اور خشیت بھی رہے کہ اللہ رب العالمین پتہ نہیں اسے قبول کرے گا نہیں قبول کرے گا، عمل میں آگے بڑھتا رہے۔ منافق کی طرح نہ ہو جائے کہ برا عمل بھی کرے اور اس کے بعد امن و امان اپنے آپ کو سمجھے۔ اللہ کی خشیت آئے گی کیسے؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم خشیت کیسے لائیں اپنے اندر؟
سلف نے لکھا، علماء نے لکھا کہ اللہ رب العالمین کے جو اسما ہیں، جو صفات ہیں، اللہ رب العالمین کے جو اچھے اچھے نام ہیں، اس کی بلند و بالا صفات جو ہیں، اس کو انسان اپنے اندر ذہن میں بیٹھائے، اس کو سمجھے کہ اللہ رب العالمین کی صفت کیا ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت کیا ہے، اللہ رب العالمین کے نام کیا ہیں۔ جب یہ جانے گا، اللہ رب العالمین کی حقیقی معرفت اس کے اندر آئے گی، تو یقیناً اس کے اندر خشیت بھی آئے گی۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی خشیت اختیار کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ اسی طریقے سے خشیت کا دوسرا سبب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی آیتوں میں انسان غور و فکر کرے، جو جتنا تدبر کرے گا، جتنا غور و فکر کرے گا، قرآن کو پڑھے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کے معانی کو سمجھے گا، اس کے اندر اتنا ہی خشیت آئے گی اور تقوی آئے گا۔ وہ کیسے؟ اللہ رب العالمین فرماتا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ علماء ہی اللہ رب العالمین کی خشیت اختیار کرتے ہیں۔ جو جانے گا وہی تو اللہ رب العالمین سے ڈرے گا۔ اور یہ تقوی یہ ہر بھلائی کی بنیاد ہے، ہر خیر اسی سے آتا ہے، نجات اسی سے ملے گی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو نجات دے گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، انہی کو کامیاب کرے گا۔ لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ، جو متقی ہوگا اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، نہ ہی اس کو غمگینی لاحق ہوگی۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اہل ایمان کو، اہل تقوی کو اللہ رب العالمین نجات دے گا۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ، اللہ نے دوسری جگہ کہا کہ ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے۔ تقوی کی تعریف کیا ہے؟ تقوی کہتے کسے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں، طلق بن حبیب مشہور تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ انسان عمل بطاعت اللہ، عمل بطاعت اللہ۔ تقوی کی تعریف بہت غور سے سنیے، عمل بطاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کے ذریعے عمل کرنا، یعنی اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری کرنا، اور کیسے؟ رجاء رحمت اللہ، اس کی رحمت کی امید کرتے ہوئے، یا میں اللہ میں اطاعت کر رہا ہوں تیرے رحمت کی امید کرتے ہوئے، علی نور من اللہ، اللہ کی جانب سے جو نور ہے، جو علم ہے، اس کے مطابق۔ اور اس کے بعد طلق بن حبیب کہتے ہیں وترک معصیت اللہ، اللہ کی معصیت کو چھوڑ دینا، مخافت عقاب اللہ، اللہ کے جو عذاب ہے اس سے ڈرتے ہوئے، اور علی نور من اللہ، اللہ کے نور، اللہ کے علم کی بنا پر۔ یہاں تین چیزیں ہیں، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنا ہے اس سے امید رکھتے ہوئے، اور اللہ کے نور، اللہ کے علم سے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ بغیر نور کے، بغیر علم کے، بغیر کتاب و سنت کے جانے ہوئے اگر انسان عمل کرتا ہے تو وہ تقوی نہیں ہے، وہ تقوی نہیں ہے۔ وہ بھلے اپنے یہ سوچ کر رہا ہے کہ میں اللہ کی اطاعت کرنا ہوں، لیکن بغیر علم کے کر رہا ہے، بغیر کتاب اللہ کے کر رہا ہے، بغیر سنت رسول کے کر رہا ہے، تو ہم اس کو کہیں کہ یہ متقی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص معصیت چھوڑ رہا ہے لیکن اللہ کے عقاب سے یہ ڈرتے ہوئے نہیں کہ اللہ مجھے عذاب دے گا، بلکہ دنیا کو دکھا کر، معاشرے کو دکھانے کے لیے، لوگوں کے سامنے متقی بننے کے لیے، پارسا بننے کے لیے، اپنی نیک نامی کے لیے، تو سمجھ لیجیے کہ وہ تقوی کے برخلاف ہے۔ اور اس کے اندر بھی اللہ کے علم سے ہونا چاہیے، کتاب و سنت کے علم سے ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو بھی اگر اس روشنی میں اگر عمل کرے گا تو یقیناً اس کو جنت میں جائے گا، اسے نجات ملے گی۔ نعمان بن قوقل نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا ارأیت اذا صلیت المکتوبہ وحرمت الحرام واحللت الحلال ادخل الجنہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے، اگر میں نمازوں کی پابندی کروں، فرض نمازیں پڑھوں اور حرام کو حرام سمجھوں اور حلال کو حلال سمجھوں، تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم، ہاں تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو لہذا بھلائی کرنا، برائی سے رکنا، یہ علم اور نور سے ہونا چاہیے، بغیر علم کے نہیں ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک تابعی یہ کہتے ہیں کیف یکون متقیا من لا یدری ما یتقی، یعنی آدمی کیسے متقی ہو سکتا ہے، کیسے اللہ کا تقوی اختیار کر سکتا ہے جو یہی نہ جانے کہ مجھے کس چیز سے بچنا ہے۔ جب یہ نہیں جانے گا کہ مجھے کس چیز سے بچنا ہے تو وہ کیسے اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے گا؟ لہذا علم ضروری ہے، بغیر علم کے تقوی نہیں آ سکتا ہے، چاہے آدمی عمل کرے چاہے گناہوں سے بچے، بغیر علم کے اگر آدمی عمل کرتا ہے تو سمجھ لیجیے کہ وہ تقوی کے برخلاف ہے۔
یہ 3 چیزیں ہوئی۔ اس کے بعد چوتھی چیز جس سے ہم اپنے نجات کے سامان کو اکٹھا کر سکتے ہیں، ہمیں نجات دلا سکتی ہے، وہ زبان کی حفاظت ہے۔ زبان، یہ اس کی اہمیت مسلم ہے۔ ہر بری چیز سے اپنی زبان کو بچانا یہ نجات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں قال، میں نے کہا قلت یا رسول اللہ من نجات، صحابی نے پوچھا کہ نجات کیا ہے اللہ کے رسول؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول بتلا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی چیز صحابی کو کہا املک علیک لسانک، کہ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، اس کے مالک بن جاؤ، اس کو رو کے رکھو۔ دوسری چیز ولیسعک بیتک، اور اپنے گھر کو لازم پکڑو، اور وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر شرمندہ رہو، اپنے گناہوں پر رو۔ یعنی انسان اپنی زبان کا اچھا استعمال کرے، یعنی اگر بات کرے تو بھلی کرے، وگرنہ وہ کیا ہے، یہ خاموش رہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو شخص چاہے اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ خیر کی بات کہے یا کہ وہ خاموش رہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر برائیاں جو ہوتی ہیں یہ زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جھوٹ ہے، غیبت ہے، برائی ہے، تہمت ہے، بہتان ہے، یہ آدمی اسی زبان کے ذریعے لگاتا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی نے کہا کہ کرو تو بھلی بات کرو، ذکر کرو، استغفار کرو، قرآن کی تلاوت کرو، ضروری باتیں کرو، لیکن اگر غیر ضروری باتیں، گناہ کے کام نہ کرو۔ زبان کی خطرناکی اتنی عظیم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان العبد لا يتكلم بكلمۃ، کہ بندہ ایک ایسی بات کرتا ہے، ایسے کلام کرتا ہے، وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اس کو اتنا زمین جہنم کے اندر اتنی دور جگہ، اتنی مسافت کے پر اس کو لے کر چلے جاتا ہے وہ کلمہ، وہ بات، کہ جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ یعنی آدمی ایک کلام کر دے، ایک بات کر دے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، لیکن اس کو وہ جہنم میں لے کر چلے جاتا ہے، اور نہ پھر جہنم میں کہ بہت نچلے طبقے میں اس کو لے کر چلا جاتا ہے۔ یہ زبان کی اہمیت ہے اور زبان کی یہ خطرناکی ہے۔ نجات اسی زبان سے مرتبط ہے، اسی بنا پر سارے بدن کے اعضاء اس سے سوال کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اے زبان تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر، کہ اگر تو سیدھی رہے گی، ان استقمت استقمنا، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے، وَإِنْ اعوججت اعوججنا، اگر تو ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ لہذا زبان کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے۔ زبان کے سلسلے میں، زبان کی اہمیت کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں معاذ بن جبل کو کہ یہ زبان ساری چیزوں کی، جو بھی اسلام کی خوبیاں ہیں، جو بھی اسلام کے اصول ہیں، ان ساری چیزوں کی یہ جامع ہے، اس کو مکمل کرنے والی ہے۔ صحابی رسول معاذ یہ تعجب کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس زبان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کف علیک لسانک ھذا، اس زبان کو تم پکڑے رکھو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کو تعجب ہوتا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول، ہم اس زبان کی وجہ سے، زبان کا کیا معاملہ ہے، زبان کی وجہ سے ہمارا مواخذہ ہوگا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں وَإِنَّ ثَقِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذ، کہ معاذ تمہاری ماں تم کو گم پائے، یعنی اس کی اہمیت تم نہیں سمجھتے ہو۔ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، جہنم کے بل جو لوگ گھسیٹے جائیں گے نا، وہ کس کی وجہ سے؟ اسی زبان کی وجہ سے۔ زبان کی وجہ سے جو انہوں نے گناہ کیا ہے، جہنم میں اپنے چہروں کے بل اسی کے ذریعے وہ گھسیٹے جائیں گے۔ لہذا نجات پانا ہے تو سب سے بڑا سبب، ان اسباب میں سے یہ سبب یہ کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں، بولیں تو سچ بولیں، خیر بولیں، برائی نہ کریں، غیبت نہ کریں، چغل خوری نہ کریں، بہتان نہ کریں، کسی کی عزت پر ہاتھ نہ ڈالیں۔ اسی طریقے سے 5واں سبب جو نجات کا ہے وہ یہ ہے کہ جب فتنے رونما ہوں، کوئی بھی قسم کا فتنہ ہو، اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں، فتنوں سے بہت زیادہ بچتے رہیں۔ فتنوں سے دور بھاگنا، دروازوں کو فتنے کے وقت دروازوں کو بند کرنا، یہ بھی قیامت میں بھی نجات کا باعث ہے اور دنیا میں بھی امن و سلامتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پچھلی حدیث میں کیا فرمایا عقبہ بن عامر کی، وَلْيَسْعَكَ بَيْتَكَ، کہ تم ہمیشہ اپنے گھر کو لازم پکڑو۔ آدمی گھر سے باہر نکلے گا، 4 جگہ بیٹھے گا، فتنوں میں مبتلا ہوگا، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے گھر کو لازم پکڑو۔ معنی یہ ہے کہ انسان اپنے گھر کو لازم پڑھے جب فتنے رونما ہو۔ آج مختلف قسم کے فتنے ہم دیکھتے ہیں، انکار حدیث کا فتنہ، عقل کو مقدم کرنے کا فتنہ،
حدیث کے اوپر قرآن اور سنت کے نصوص پر اپنی عقل کو مقدم کرنے کا فتنہ، شبہات کا فتنہ، شہوات کا فتنہ، بہت سارے فتنے آج کل معاشرے میں ہیں۔ ان فتنوں سے بچنے کا ذریعہ اور نجات کا ذریعہ یہ ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ اپنے گھر کو لازم پکڑے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن، فتنوں سے تم اللہ رب العالمین سے پناہ مانگو، وہ فتنے جو ظاہر ہوتے ہیں، وہ فتنے جو باطن ہوتے ہیں۔ ان سارے فتنوں سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی پناہ مانگتے تھے اور اپنی امت کو بھی تلقین کیا۔ آج اپنے گھروں میں انسان ہونے کے باوجود بھی انٹرنیٹ کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، جو وسائل حدیثہ ہے، جو نئی نئی ٹیکنالوجی ہے، اس کے ذریعے بھی انسان مبتلا ہو رہا ہے فتنے کے اندر۔ شہوات کا فتنہ، آدمی موبائل کے اندر، اپنے لیپ ٹاپ کے اندر، اپنے کمپیوٹر کے اندر، اپنے آئی پیڈ کے اندر بہت سارے ایسی چیزیں دیکھتا ہے جس میں وہ شبہات میں پڑ جاتا ہے، شہوات میں پڑ جاتا ہے۔ اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ ایسی چیزیں، ایسے سائٹس، ایسی ایپس جو اس کو اس جانب لے کر جائے، اس سے انسان کو حد المقدور احتراز کرنا چاہیے۔ شیطان کب انسان کو بہکا دے، نوجوان کو کب بہکا دے، بوڑھوں کو کب بہکا دے، کسی کا بھروسہ نہیں۔ لہذا ایسی چیزیں جو انسان کو فتنے میں مبتلا کر دے، کسی بھی قسم کا فتنہ ہو، انٹرنیٹ کے ذریعے آئے، ایسے لوگوں کے ذریعے آئے، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان السعید لمن جنب الفتن، کہ خوشبخت ہے وہ شخص جو فتنوں سے بچا لیا گیا۔ لہذا پانچواں سبب کہ فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، چاہے کیسے بھی فتنے ہوں۔ چھٹا سبب جو ہمیں نجات دے سکتا ہے، ایک انسان کو نجات دے سکتا ہے، وہ اللہ رب العالمین سے کثرت سے دعا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرنا، اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرنا، مناجات کرنا، اللہ رب العالمین سے مانگنا، کثرت الدعاء، بہت زیادہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنا۔ یہ دعا کیا ہے؟ یہ دعا بھلائی کی کنجی ہے۔ ہر خیر جو ملے گا اس کی کنجی یہ دعا ہے، یہ دعا ہے۔ یعنی کہ نجات جب ہمیں مانگنا ہے تو نجات کون دے گا؟ ہلاکتوں سے کون بچائے گا؟ اللہ رب العالمین ہی بچائے گا۔ اور جب اللہ رب العالمین ہی بچائے گا تو مانگنا اسی سے، دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین نجات دے۔ اور یہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ رب العالمین سے نہیں مانگتا، اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہو جائے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ کہتا ہے کہ میں کہہ دو، تمہارا رب کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری دعا سے، میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، ہم اس کو جہنم میں ذلیل کر کے داخل کریں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ بندے مجھ سے بارے میں مجھ سے پوچھیں تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں۔ ہمیں اللہ رب العالمین سے ہمہ وقت مانگتے رہنا چاہیے۔ دعا، الدعاء هو العبادہ، من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پر غصہ کرتا ہے، اس پر ناراض ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی دعا، ہمیں ہمیشہ دعا کرنا چاہیے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کو نجات ملے، اس کو چاہیے کہ دعا کرے، ثبات قدمی کی دعا کرے، گمراہی سے بچنے کی دعا کرے، دنیا و آخرت کی بھلائی کے مانگے اللہ رب العالمین سے۔ اور سب سے بہترین دعا معلوم ہے کیا ہے؟ دعا سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ جو ہم دن و رات میں 17 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ کون سی دعا ہے وہ؟ دن رات میں ہم لوگ 17 مرتبہ وہ دعا پڑھتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، کیا معنی ہے اس کا؟ کیا مفہوم ہے اس کا؟ اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے کس چیز کی؟ صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی۔ 17 مرتبہ انسان پڑھتا ہی پڑھتا ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، یہ دعا ہمیشہ مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یعنی اگر صراط مستقیم مل گئی تو سمجھ لیجئے کہ دنیا و آخرت دونوں میں وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ یعنی جس کو صراط مستقیم مل گئی، سیدھا راستہ مل گیا، دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں میں سب نبی دعا کرتے تھے۔ پریشانی کے وقت، پریشانی نہ ہو اس وقت، ہمیشہ پریشانی کے وقت، آسانی کے وقت دعا کرتے تھے۔ آپ قرآن پڑھیں، قرآن اٹھائیں، نوح علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ، یونس علیہ السلام کے دعا کا تذکرہ، لوط علیہ السلام کے دعا کا تذکرہ، فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دعا کر رہے ہیں یونس علیہ السلام کہ اے اللہ تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی کیا ہے ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گی۔ اللہ نے نجات دیا۔ تو انسان جب دعا کرے گا، نبیوں کی دعا اللہ نے ذکر کیا، پیاری پیاری دعائیں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔
اس دعا کو پڑھنا چاہیے، اپنی زندگیوں میں لانا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ مسنون دعائیں ہم مانگیں گے تو یقیناً ہم نجات پائیں گے۔ یہ نجات کے اسباب میں سے یہ ایک سبب ہے۔ اسی طریقے سے 7واں سبب جو ہمیں نجات دے سکتا ہے، وہ اعمال جو ہمیں نجات دے سکتے ہیں، ان میں سے 7واں سبب یہ ہے کہ ہم توبہ کو اور استغفار کو لازم پکڑیں، ہمیشہ توبہ کریں اللہ رب العالمین سے اور استغفار کرتے رہا کریں۔ یعنی اس سلسلے میں، توبہ کے سلسلے میں، استغفار کے سلسلے میں، قرآن میں، احادیث میں بہت سارے نصوص، بہت ساری آیتیں، بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں عجبت لمن یحلک والنجات معہ، کہ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے، کس شخص پر تعجب ہوتا ہے کہ جو ہلاک ہونے والا ہے اور اس کے ساتھ نجات موجود ہے، یعنی نجات کا طریقہ اس کے پاس موجود ہے، اس کے بعد بھی وہ ہلاکت میں جا رہا ہے، بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ قیل، ان سے کہا گیا ما ہی، علی بن ابی طالب وہ کیا ہے وہ چیز؟ علی بن ابی طالب کہتے ہیں الاستغفار، الاستغفار، کہ استغفار یہ نجات ہے، یہ ہلاکت سے بچانے کا کیا ہے، یہ ذریعہ ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث اس کے پہلے جو گزری، اس میں اللہ کے نبی نے یہی بتلایا ابکی علی خطیئتک، کہ اپنی گناہوں پر تم روتے رہا کرو، اللہ سے مانگا کرو، رویا کرو کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی۔ انسان اگر روئے گا اپنی خطاؤں پر، توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، تو یقیناً وہ اس کو نجات ملے گی۔ اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، ہر گناہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ وسرہ وعلانیتہ، کہ اللہ تو میرے پوشیدہ گناہوں کو معاف کر دے، اعلانیہ گناہوں کو معاف کر دے، چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے، بڑے گناہوں کو معاف کر دے، جو بھی گناہ، سارے گناہ اللہ رب العالمین مجھے معاف کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخشے بخشائے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں 70 سے زیادہ مرتبہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی مانگتے ہیں رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، میری توبہ کو قبول کر دے، بے شک تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ لہذا اگر ہم نجات چاہتے ہیں، نجات کرنے والے اعمال چاہتے ہیں، تو ہم توبہ کریں اور استغفار کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ اس وقت تک ان پر عذاب نہیں بھیجے گا جب تک یہ توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں۔ یہ استغفار اللہ کی ناراضگی کو بھگانے کا ذریعہ ہے، اللہ کے غیظ و غضب کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد 8واں سبب، 8واں عمل جس کے ذریعے ہمیں نجات مل سکتی ہے، وہ خود پسندی اور دھوکے میں نہ رہنا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بہت نیک عمل کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، نیک عمل کرنے کے بعد عجب کا شکار ہو جاتے ہیں، خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب تو میرے کو بخشش مل گئی، میں تو فلاں کیا، اتنا خرچ کیا۔ یہ آدمی عمل کرنے کے بعد اس کو خوش ہونے لگتا ہے۔ خوشی کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو کبر اور غرور میں مبتلا کرنے لگتا ہے، وہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انسان اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عمل چاہے انسان جتنا بھی کر لے، اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جائے گا وہ، بلکہ انسان عمل کرنے کے بعد اس کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لن يدخل احدا عمله الا الجنہ، کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام نے تعجب کیا، کیا قال الا انا، یعنی کہ آپ کو بھی اللہ کے نبی؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہاں مجھے بھی میرا عمل جنت میں نہیں داخل کر سکتا۔ اللہ کے نبی بھی کہتے ہیں الا، سوائے اس کے کہ ان یتغمدنی اللہ برحمتی، کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے مجھے ڈھانک لے، یعنی اللہ کی رحمت نہیں ہوگی تو یقیناً انسان کو نجات نہیں ملے گی۔ انسان عمل کرتا رہے اور ڈرتا رہے اللہ رب العالمین سے کہ کہیں اللہ رب العالمین سے ضائع نہ کر دے، اللہ رب العالمین قبول کیا کہ نہیں قبول کیا، اس سے انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ عبداللہ ایک صحابی کہتے ہیں، ایک تابعی کہتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلهم یخاف النفاق علی نفسہ، میں نے 30 سے زیادہ صحابہ کرام کو پایا، وہ کیا کرتے تھے، اپنے اوپر اپنے نفاق سے ڈرا کرتے تھے۔ صحابی ہیں اور ڈر رہے ہیں کہ کہیں میرے اندر نفاق نہ ہو۔ آج انسان تھوڑا سا عمل کرتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے، خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے، میں نے بہت عمل کیا۔ یہ صحابہ قربانی دیتے ہیں
نیکیاں کرتے ہیں اس کے بعد ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے اندر نفاق نہیں آ گیا ہے۔ 30 سے زیادہ صحابہ کرام یہ ڈرا کرتے تھے۔ لہذا انسان کو عمل بھی کرتے رہنا چاہیے اور ڈرتے رہنا چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دعا کرتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے بہت ظلم کیا اپنے نفس پر۔ یہ صحابہ کا حال تھا کہ عمل کرتے تھے اور قبولیت کے بارے میں ڈرتے بھی رہا کرتے تھے کہ یہ قبول ہوا کہ نہیں قبول ہوا۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، وہ لوگ جو اللہ رب العالمین نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اسے قبول کرے گا نہیں قبول کرے گا۔ اما عائشہ کیا کہتی ہیں، اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں؟ کیا یہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں چوری کرتے ہیں وہ لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اس کے بعد بھی ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا نہیں قبول کرے گا۔ ہم نے رمضان مبارک میں عمل کیا، قیام اللیل کیا، روزے رکھے، صدقہ و خیرات کیا، لیکن اللہ رب العالمین کے جناب میں دعا کرتے رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہ کر دے، قبولیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں عجب کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اعتکاف کیا، ہم نے قیام اللیل کیا، ہماری تراویح نہیں چھوٹی، ہماری نمازیں نہیں چھوٹی، یہ عجب کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور اسی کو کنٹینیو کرتے رہنا چاہیے، عمل کرتے رہنا چاہیے اور ڈرتے بھی رہنا چاہیے۔ اور 9ویں چیز جو ہمیں نجات دلا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے، حساب اور کتاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ اللہ کے سامنے ہمیں حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے، وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، کہ دن قیامت کا دن کیا ہے، ثم ما ادراک ما یوم الدین، حساب و کتاب کا دن کیا ہے، ایسا دن کا لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی بھی شخص کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ ہر آدمی نفس نفسی کے عالم میں ہوگا، ماں بیٹے سے دور ہوگی، بیٹا باپ سے دور ہوگا، وصاحبتہ واخی، بیوی دور ہو جائے گی، بھائی دور ہو جائیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہم ہوں گے، ہمارا عمل ہوگا، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انی ظننت انی ملاق حسابیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اس کی یہ صفت ہوگی کہ وہ اللہ رب العالمین سے ملاقات، اس کی حساب و کتاب سے اس کو یقین رہا ہوگا، اسی لیے اللہ رب العالمین اس کو اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، ہم ڈرتے رہا کرتے تھے، دنیا میں عمل کرتے تھے اور اللہ رب العالمین کے سامنے جانے سے ڈرتے تھے۔ جو شخص بے حساب و کتاب سے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا، یقیناً اس کو اللہ رب العالمین نجات دے گا۔ اور آخری چیز جو ہمیں نجات دلا سکتی ہے، معاشرے کو، فرد کو، سوسائٹی کو، سارے لوگوں کو نجات دلا سکتی ہے، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ انسان بھلائی کا حکم دیتے رہے اور برائیوں سے روکتے رہے۔ ہر شخص مسئول ہے۔ انسان اپنے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس نے امر بالمعروف کیا کہ نہیں کیا، اپنے بیٹے کو ڈرایا کہ نہیں ڈرایا، اپنی بیوی کو نصیحت کیا کہ نہیں کیا، تلقین کیا کہ نہیں کیا، یہ چھوٹی سطح سے لے کر بڑی سطح تک۔ ایک شخص معاشرے کا ذمہ دار ہے، مسجد کا ذمہ دار ہے، اس کے اوپر بھی یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں اس کو بھلائی کا حکم دیا کہ نہیں دیا، برائی سے روکا کہ نہیں روکا۔ آج معاشرے کا حال یہ ہے کہ معاشرے میں جو برائیاں پنپ رہی ہیں، برائیوں کا گراف جو اوپر جا رہا ہے، ہم نے اس فریضے کو چھوڑ دیا۔ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت ہونی ہی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، تم ہی بہترین امت ہو۔ ایسے نہیں اللہ رب العالمین نے اس امت کو بہترین قرار دیا، تمہارا فریضہ ہے کہ تم لوگوں کے لیے بنائے گئے ہو، تم تأمرون بالمعروف، امر بالمعروف کرتے ہو، بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ اس کی مثال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی۔ ہم جو سوچتے ہیں نا کہ ہم کسی کو برائی سے نہیں روک رہے ہیں، ہم تو خود بھلائی کر رہے ہیں نا، ہماری نجات ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال کے ذریعے اس کو بیان فرمایا کہ کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں سمندر میں، ایک کشتی کے ذریعے سفر کر رہے ہیں، ان میں کچھ لوگ نچلے حصے میں ہیں اور کچھ لوگ اوپری حصے میں ہیں، اور جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے لوگوں کو تو نیچے والے اوپر جانا پڑتا ہے ان کو، کیا کرنے کے لیے؟ پانی لینے کے لیے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، نیچے والے یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو بار بار اوپر جانا پڑ رہا ہے، لہذا کیوں نہ ہم پانی لینے کے لیے اس کشتی میں سوراخ کر دیں اور یہیں سے ہم پانی لے لیں۔
اگر کشتی والے نیچے جو ہیں سفر کر رہے ہیں اگر اس کشتی میں سوراخ کر دیں تو کون بچے گا؟ اوپر والے بچیں گے؟ نیچے والے بچیں گے؟ کوئی نہیں بچے گا، سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ یہ ڈوب جائیں گے۔ اگر اوپر والے منع نہیں کیے نیچے والوں کو سوراخ مت کرو، اوپر سے آؤ پانی لے کر جاؤ، تو کیا ہوگا؟ وہ بچیں گے؟ اوپر والے نہیں بچیں گے۔ اللہ کے نبی نے مثال کے ذریعے سمجھایا کہ کوئی بھی شخص برائی دیکھتا ہے معاشرے میں اور اس کو نہیں روکتا تو سمجھ لیجئے کہ وہ نہیں نجات پائے گا، اللہ کا عذاب آئے گا تو سارے کے سارے لوگوں کو لپیٹ لے گا۔ جو لوگ برائیوں سے روکتے ہیں انہی کو نجات اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، انہی لوگوں کو ہم نجات دیتے ہیں جو برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اور یہ مومنین کی صفت بھی ہے، وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، یہ مومنین کی صفت یہ ہے کہ ایک دوسرے کے دوست و مددگار ہوتے ہیں۔ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان الناس اذا رأوا منکرا فلم يغيروه اوشك ان يعمم الله بعقابه، کہ لوگ برائی کو دیکھیں گے اور اس کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین ان کے اوپر ایسا عذاب بھیجے گا جو سارے کے سارے لوگوں کو لپیٹ لے گا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس فریضے کو، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس فریضے کو کما حقہ ادا کریں، اپنے گھر والوں کی تربیت کریں، جو جس کے اوپر ذمہ دار ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص رعایت یعنی ذمہ دار ہے، نگراں ہے، اس کو اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ گھر کا ذمہ دار ہے، گھر کا سربراہ ہے، اس کو اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر شخص اپنی ذمہ داری کے بقدر اس کو پوچھا جائے گا۔ لہذا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے سے انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو چیزیں ذکر کی گئیں، جو سارے کے سارے اسباب ہیں، توحید ہے، اتباع سنت ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین خشیت اور تقوی ہے، اسی طریقے سے زبان کی حفاظت ہے اور فتنوں سے بچنا ہے، اللہ رب العالمین سے کثرت سے دعا کرنا ہے اور توبہ و استغفار کو لازم پکڑنا ہے، خود پسندی اور دھوکے میں نہیں رہنا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے حساب و کتاب دینے کا تصور اپنے اندر رکھنا ہے، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ 10 کے 10 جو اعمال ہیں اس کو ہم اپنی زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اسے لاتے ہیں تو یقیناً ان اعمال کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمیں نجات دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ کہیں بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔